تو ایک چیز میں ضرور عرض کروں گا کہ ابھی جو خان صاحب کی حکومت تھی تب ہمارے انٹرنیشنل سطح پر ہماری اوورسیز کی بڑی رسپیکٹ تھی. یہ میں جو چیز ہم نے دیکھی ہے اب گرین پاسپورٹ کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب کسی ملک کا پرائم منسٹر اسٹرانگ ہو نا یا اس کی بات کر سکتا ہو انٹرنیشنل سطح پہ جا کر تو تب جا کر یہ ملک کی عزت ہوتی ہے. کیونکہ ملک کی عزت ہی وزیر اعظم سے ہوتی ہے. تو جب وزیر اعظم ہی بیکاری ہو تو پھر تو نہیں نا نظام چلتا. اس وقت جو موجودہ صورتحال اس ملک کے نظام کی ہو چکی ہے کہ لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ لوگ بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا نا، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کبھی ایک اسلامی ملک ہے، جب اس میں مسلمان رہتے ہیں تو جب اس کے یہ حالات ہے کہ اتنا زیادہ بل آ جاتا ہے، غریب ہے بندہ، اس کی 10,000 تنخواہ نہیں ہے تو 40,000 اس کا بل آ رہا ہے، تو بچے برائے فروغت وہ پھر کرے گا نا. کوئی لوگ دریا میں چھلانگ لگا گئے ہیں جی، پتہ چلا ہے کہ فیملی سمیت. نیوز پیپر ہم پڑھتے ہیں، اخبارات میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ابھی کیونکہ غربت سے تنگ آ گئے. شاہ صاحب، فی الحال آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، سیاسی جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں یہ تو ہوتے ہی ہیں ہر جماعت کے دوسری جماعت کے ساتھ، پر کچھ زیادہ نہیں ہونے چاہیے. کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. میں تو اس کا قائل ہوں. کچھ آپس میں ان کو سیٹ اپ کرنا چاہیے. ٹیکس ہوتے ہیں، ملک چلتا ہے، عوام کے ہی ٹیکس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں. یار سب سے بڑی تو طاقت پھر عوام ہے. عوام جس چیز کو چاہتی ہے کہ یہ سسٹم ہو یا یہ ہمارا بندہ آئے، ہم اس بندے کو پسند کرتے ہیں، تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے. لیکن ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ بس سارا پریشر ہی عوام پہ ڈالتے ہیں. پھر اسی پیسوں سے ہی یہ اپنی عیشیاں کرتے ہیں. عوام بے شک بھوکی مرتی ہے، بے شک مرے. ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا نظام سارا باہر ملکوں میں ہے، بینک بیلنس ہے. جیسے ہی آپ دیکھ لیں حکومت سے ادھر ادھر ہونے کی دیر ہے، سیدھی باہر. یہاں پہ نہ رکنا ہے، ان کا علاج ہی باہر ہوتا ہے. کیونکہ ان کو خود تسلی نہیں نا، کیونکہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا ملک میں. کیونکہ ان کو پتا ہم نے اسپتال نہیں صحیح بنائے تو ہمارا علاج ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی جان پہ نہ بن جائے، اس لیے وہ پہلے علاج کے لندن لوگ جاتے ہیں جو سیاستدان ہیں ہمارے. یہ جب سے حکومت نہیں بنی ہے تو کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کون سے بہتر ایسے کام کیے ہیں اور کیا کام ہونے چاہیے تھے؟ میرے خیال سے تو انہوں نے 35 سال پہلے بھی کچھ نہیں کیا. یہ وہی انہی لوگوں کی ایک زیرو پروگریس ہے. اس میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا زیادہ، کیونکہ جو پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرنا ہے. کیونکہ ہمارے لوگ ہیں تھوڑا سا بار بار آزمائے ہوئے کو بار بار آزماتے ہیں، تو نئے لوگوں کو چانس دیں. شاہ صاحب، آپ جب سے پاکستان آئے ہیں اور اپنے علاقے میں بیٹھ کے ٹائم دے رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایسی مجبور فیملی سامنے آئی ہے جس کے حالات آپ نے خود سنے اور دیکھے ہوئے کہ کس طرح کی زندگی؟ آتے ہیں ہمارا، کیونکہ آستانہ سے الگ ہے تو سارا دن لوگ آتے رہتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں. بجلی کا بل آ گیا، کوئی کہتا ہے جی بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ اخراجات نہیں، کوئی معاملات نہیں. پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے علاقے میں ایک ادارہ بنانے کی کوشش شروع کی ہے، جس میں طالبات کی اور طلباء کے لیے تقریباً 12ویں تک اور ایف اے تک کی تعلیم فری ہوگی اور باقی دینی تعلیم جو ہوگی. نہیں، ہم کسی کو نہیں زبردستی لا رہے. یہ لوگ ہم سے خود کنٹیکٹ کر رہے ہیں، خود لوگ آ رہے ہیں. ہم نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں. ایون ہمارے ٹی ایل پی میں سے بھی کئی لوگ آئے ہیں جو ہمارے اس طریقے کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں. دیگر جماعتوں کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی آئے ہیں اس طریقے کے ساتھ، کیونکہ ہماری تاریخ غیر سیاسی تاریخ ہے سو فار. اپنی تحریک کے جو آپ کے عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں، معزز علماء ہیں، مشائخ ہیں، یوتھ ہے، نوجوان ہیں، کہ تحریک کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں. اور جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس کو ہر گھر گھر گلی گلی پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلیمان قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بلندی نیوز. عاجزی، ایمانداری، سچائی اور سخاوت میرے خدا کو بڑی پسند ہے. غرور، تکبر اور حسد، بغض، یہ عادت شیطان کو بڑی پسند ہے. آج
میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے اس علاقے کی. کیا برون ملک بھی ماشاءاللہ ان کے چاہنے والے، ان کے جاننے والے بہت سارے تعداد میں عاشق رسول ان سے محبت کرتے ہیں. آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں جناب کے آستانے پر موجود ہوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب ان کا تعارف مخدوم پیر سید دلیر حسین بادشاہ بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے جانتے ہیں ہم کہ ان کی تحریک کے حوالے سے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے شاہ صاحب آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ شاہ صاحب سنائیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا. پاکستان کب آئے اور کتنے دن رکیں گے آپ؟ پاکستان میں لاسٹ ویک آیا تھا. میرا دو جو ویک ہے وہ اس کا دورہ ہے. بس اپنی کوئی ذاتی مصروفیات تھی. شاہ صاحب آج کا ہمارا ایک موضوع ہے کہ آپ کی جو تحریک چل رہی ہے اس وقت، تحریک کے حوالے سے کیا آپ کا پیغام ہے؟ تحریک یہ کب بنی اور اس وقت آپ کے کتنے ممبران ہیں؟ بیسیکلی جو ہماری تحریک ہے اس پہ کام تو 4 سال پہلے شروع ہوا تھا. تو رفتہ رفتہ پھر ہم اس کو اپنے مطلب ہے کہ جو ہمارے دوست تھے احباب تھے وہ اس پہ کام کرتے رہے ہیں. تو آج الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی تحریک بن کر ابھری ہے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی بڑی درگاہیں ہیں، سجادگان ہیں، ان کے جو سجادہ نشین ہیں وہ الحمدللہ آج ہماری تحریک تحفظ ختم نبوت و مخدومہ کائنات پاکستان میں ہمارے ساتھ ہیں شانہ بشانہ. اور اس میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبہ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں ممبرشپ لے سکتے ہیں. فری ممبرشپ ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی چارجنگ نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں. اس کا جو صرف کاز یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، مخدومہ کائنات سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، اصحابہ پاک اور اولیاء کاملین کی ناموس کی حفاظت اور ان مقدس ہستیوں کا دفاع کرنا ہے. اور ہماری یہ جو تحریک ہے اس میں فلاحی کام بھی جو ہمارے ممبران ہیں وہ ہر اپنے ضلع میں اپنے تائی اپنی مدد آپ کے تحت وہ بھی انشاءاللہ سر انجام دے رہے ہیں. شاہ صاحب آپ اس تحریک کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں. پاکستان کے علاوہ بیرون ملک میں آپ کے مریدین اور آپ کے ممبران کی کتنی تعداد ہے؟ برطانیہ میں 1000 ممبر ہے اس کا. اس میں نوجوان ہیں، یوتھ ہے اور اپنے آستانے سے جو منسلک لوگ ہیں. کیونکہ اگر میں اس تحریک کا بانی ہوں، مرکزی چیئرمین، اور جو لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی اس تحریک کے ڈائریکٹ ممبر ہیں. اگر کسی نے ممبرشپ نہیں بھی لی لیکن وہ ہماری اس تحریک کا حصہ ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو ان کے پیر و مرشد ہیں یا ان کا جو سسٹم ہے ہمارے ساتھ وابستگی ہے، تو اس بنیاد سے بھی وہ تحریک کے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس تحریک کے لیے ہر سطح پر وہ کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب پاکستان میں کتنے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ اگر ہمارے جو موجودہ تحریک ہے اس میں تقریباً ہمارے درگاہوں کے جو سجادہ نشین ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد 100 کے قریب ہے. تو ہر ایک کی جو ان کے جو مریدین ہیں یا ان کے درگاہوں کے ماننے والے عقیدت مند ہیں تو اس کی تعداد لاکھوں میں ہے. تقریباً اگر اندازہ بھی لگاؤں تو جو موجودہ صورتحال ہے 3-4 لاکھ لوگ ایزی اس میں مطلب ہمارے ساتھ ان لوگوں کے توسل سے تحریک کا حصہ جو ہے تو اتنے لوگ بن جاتے ہیں الحمدللہ. شاہ صاحب اس تحریک کو آپ چلا کے کیا بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں یا کیا آپ اسلام کا کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہمارے ملک میں جو موجودہ حالات ہیں سیاسی یا جو سرگرمیاں ہیں تو لوگ اس سے بڑے تنگ ہیں. یہ نظام جو ہے اس سے لوگ بڑے تنگ ہیں. یہ پوشیدہ نظام ہے. اس میں کتنے سالوں سے ہماری عوام یہ چیزیں فیس کر رہی ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئے. تو تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اگر آ سکتی ہے تو وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آ سکتی ہے. کہ وہ جب نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو پھر تبدیلی آئے گی. کیونکہ ایک ہی کائنات میں یہ نظام ہے جس میں دنیا کے ہر چیز جو ہے اس میں موجود ہے. اور اس میں تمام چیزوں میں جو جب یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تخت پہ آ جائے گا تو پھر سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. شاہ صاحب جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ نظام مصطفیٰ ہم چاہتے ہیں، تو پاکستان میں جو 3 سے 4 بڑی جماعتیں اس وقت بڑے عرصے سے قابض ہیں سیاست میں کے حوالے سے، تو یہ نظام مصطفیٰ وہ نہیں چاہتے؟ نہیں، وہ نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہوتے تو کب کے مسائل حل نہ ہو گئے ہوتے. کیونکہ انہوں نے صرف اپنے بینک بیلنس بنانے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے، عوام کے لیے تو سوچنا نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ نظام میں تبدیلی لانی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ اتنے موقع ان کو ملے ہیں تو کیا چینجنگ آئی ہے.
آپ خود ہی آپ ہی پاکستانی ہیں، اور آپ خود دیکھ لیں آپ کی جتنی عمر ہوگی اس حساب سے بھی اندازہ کر لیں کب سے یہ نظام ہے. تو کیا اس میں آپ نے فیل کیا ہے کہ جو بھی سسٹم آیا ہے بار بار وہی گروپ آتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں، وہی نظام، وہی پھر مسئلہ، پھر ایک دوسرے پر وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، پھر وہ جب جاتے ہیں پھر دعا آ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ملک میں. شاہ صاحب، آپ کی جو تحریک ہے اس وقت، آپ کا سیاست سے بھی ماشاءاللہ بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس طریق کو ابھی الیکشن جو ہو چکا ہے، جب بھی دوبارہ ہوں گے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی تحریک کتنی کامیابی لے کے آئے گی سامنے؟ جی ہماری تحریک ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ایئر تک جو ہے نا ہماری تحریک پورے پاکستان تک اپنا جو ہے یہ سسٹم قائم کر چکی ہوگی. باقاعدہ ہمارا جو پلان ہے وہ یونین لیول تک بھی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے کہ وہ یونین لیول تک بھی ہوں، اور کیونکہ ضلعی لیول پر تو آلریڈی ہمارا ورک ہو رہا ہے پنجاب میں، تمام صوبوں میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے لوگوں میں جو شعور اجاگر کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہر گلی گلی ہر جگہ پہنچے گا. ہمارے جو بڑے ایکٹیو لوگ ہیں، ہماری اس میں یوتھ بھی آ رہی ہے، نوجوان بھی آ رہے ہیں، زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں آ رہے ہیں، وکلاء بھی آ رہے ہیں. اس میں ہمارے جو الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی تک کے لیول کے جن کی پاس تعلیم ہے وہ بھی لوگ ہمارے اس تحریک کا حصہ ہیں. تو الحمدللہ ایک بہت بڑی تحریک بن کر یہ ابھرے گی، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی ایک بڑی تحریک ہوگی اپنے وقت میں. شاہ صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پیغام دے دیں کہ آپ کی تحریک کا کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اگر کوئی آپ کی ممبرشپ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ جی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم نے تحریک کا ایک ویب پیج بنایا ہے اس پہ جا کر آپ ممبرشپ کر سکتے ہیں. اس میں ایک آپشن ہے کہ ممبرشپ رکنیت کے لیے آپ ڈائریکٹ وہاں پر جائیں گے، اپنا ڈیٹا ڈالیں گے اور اس کو سبمٹ کریں تو انشاءاللہ وہ تحریک کے اندر آپ کی ممبرشپ ہو جاتی ہے. اگر اس طرح نہیں ہوئی تو جو مرکزی ضلعی جو رسپانسبل لوگ ہیں، ہمارے صدر ہیں یا جو ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ایک فارم بھیجیں گے، آپ اس کو فل کریں اور اس کو تحریک اس مرکزی صدر کو بھیجیں ضلع کے، وہ ہمارے تک جو ہے وہ مرکز میں سینڈ کر دیتے ہیں. شاہ صاحب، اس میں تحریک میں ممبرشپ کے لیے کیا کوئی آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ کے علاوہ بھی کوئی میرٹ ہے کہ کوئی بھی کسی جماعت کا بندہ بھی ادھر آ سکتا ہے، یا کسی کو آپ زبردستی لا سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرح کی بھی کوئی پرابلم آتی ہے جماعتوں میں؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں زبردستی لا رہے. یہ لوگ ہم سے خود کنٹیکٹ کر رہے ہیں، خود لوگ آ رہے ہیں. ہم نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں. ایون ہمارے ٹی ایل پی میں سے بھی کئی لوگ آئے ہیں جو ہمارے اس طریق کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں. دیگر جماعتوں کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی آئے ہیں اس طریق کے ساتھ، کیونکہ ہماری تحریک غیر سیاسی تحریک ہے سو فار. تو آگے سے بھی انشاءاللہ یہ غیر سیاسی تحریک ورک کرے گی، لیکن اس کا ایک اپنا مقام ہوگا کہ لوگ اس میں خود آ رہے ہیں. کسی کو دعوت میں نے نہیں دی، خود لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کاز ہے یہ ہر ایک بندے کے ایمان کا مسئلہ ہے. حضور کی ختم نبوت پر، آپ کی ناموس پر ہمارے سب کچھ قربان ہے، ہماری جانیں قربان ہیں، ہماری اولاد قربان ہے، کیونکہ ہمیں یہ جو ملا ہے سرکار کے صدقے ملا ہے. تو ہم نے اس میں میرا ذاتی کوئی اپنا مقصد نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ تحریک مارز وجود میں آئی ہے. میں تو اس تحریک کا خادم ہوں. میں جتنے ممبران ہیں نا وہ مجھے چیئرمین کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں میں خادم ہوں. آپ ڈیوٹی کریں، یہ آپ کا ہر بندے کے ایمان کا مسئلہ ہے. تو ہم نے اس پر پہرا دینا ہے. ہماری جان جائے، ہمارا مال لگتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے صدقے ہے. کل انہیں کو جا کر ہم نے اپنا منہ دکھانا ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ تو اور پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، تو جب ہم اس کو اسلامی کہتے ہیں تو پھر اس میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. میرا یہ نعرہ ہے کہ جب یہ اسلامی ملک ہے تو یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں تو پھر اسلام کے نفاذ سے کیا پرابلم ہے؟ کوشش تو ہماری یہ ہے نا ہم لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں میں یہ کہوں گا نہیں راتوں رات سے ہی ایک دم سے نظام مصطفیٰ آ جائے گا، یہ امپاسبل ہے. کیونکہ اس کے لیے لوگوں کا پہلے مائنڈ بنانا پڑے گا. جو ہماری تحریک کام کر رہی ہے، نوجوانوں کو ہم بتا رہے ہیں اپنا منشور، کہ اگر وہ آتے ہیں کہتے ہیں آپ کا منشور کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں حضور کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرہ داری، اور تمام جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی ناموس پر ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے. اور پاکستان میں جو نظام ہے، ابھی دیکھ لیں غربت ہے اور مہنگائی ہے، یہ سارا جو نظام ہے یہ تبھی چینج ہوگا جب ہمارا جو نعرہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ. جب اس اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر اس میں نفاذ شریعت میں سے کس کو کیا پرابلم ہے؟ لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے نا، کیونکہ ان کو پتہ کہ ہم سب پکڑے جائیں گے.
اگر نفاذ شریعت ہو جائے گا تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا تو پھر تو پہلے وہی پکڑے جائیں گے سارے، کیونکہ ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس تحریک کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ آئیں اور لوگوں کو شعور پیدا ہو کہ جی واقعی ہی یہ نظام ہونا چاہیے۔ آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیں جو پاکستان کی ہے، اور ہمارے جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گوگل پہ ڈال کے بھی کہ بھی اس کے کتنا نمبر ہے ہمارے گرین پاسپورٹ کا، کیونکہ جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ انصاف کرتا ہے ہر کے ساتھ، مذہب جو ہے انصاف، جو مسلمان ہیں اگر وہ اسلام کا نفاذ ہوتا ہے تو سب کو اس کے برابری میں اس کا انصاف ہوگا، سب کو اس کے حقوق ملیں گے۔ تو اسلام کا تو اصل یہ نظام ہے نا، تو یہ تو سب ان کی اپنی دکانداری ہیں جو موجودہ نظام ہے۔ شاہ صاحب، اس وقت جو موجودہ صورتحال اس ملک کے نظام کی ہو چکی ہے کہ لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ لوگ بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا نا، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، جب اس میں مسلمان رہتے ہیں تو جب اس کے یہ حالات ہیں کہ اتنا زیادہ بل آ جاتا ہے، غریب بندہ اس کی 10,000 تنخواہ نہیں ہے تو 40,000 اس کا بل آ رہا ہے، تو بچے برائے فروخت وہ پھر کرے گا نا۔ کوئی لوگ دریا میں چھلانگ لگا گئے ہیں جی، پتہ چلا ہے کہ فیملی سمیت، نیوز پیپر ہم پڑھتے ہیں، اخبارات میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ابھی کیونکہ غربت سے تنگ آ گئے، تو اس کا جواب دے بھی تو انہی حکمرانوں نے ہونا نا اگلے جان جا کر۔ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ ہم نے کچھ اگر حساب کتاب نہیں ہونا تو یہ تو دنیا 4 دن کی، تو سب نے حساب دینا ہے، کیونکہ حکمران کی زیادہ اس کی سختی سے اس کا انصاف ہونا ہے، اس سے زیادہ پوچھ ہونی ہے کہ تو اس ملک کا، اس کنٹری کا حکمران تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لینا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی اگر دریا کے کنارے کے بھوکا پیاسا رہ جائے تو اس کا بھی جواب دہ عمر ہوگا۔ تو یہ تو وہ نظام اصل تھا نا، وہی نظام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں آ جائے۔ شاہ صاحب، ان بڑے سیاستدانوں کو اس وقت جو ایک لیگ پولنگ کے سلسلے میں ایک دوسرے کی بات ہار جیت میں لگے ہوئے ہیں، ملک کا نظام ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو آپ کی تحریر اس وقت ان لوگوں کا سامنا کس طرح کر رہی ہے اور آپ کیا پیغام ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو اپنا جو مذہبی ہمارا کاز ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہی ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھی عوام تنگ ہے، جس طرح ہماری تحریک میں لوگ آ رہے ہیں تو یہی ان کا جواب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں نظام چینج ہو، اسی لیے لوگ آ رہے ہیں نا ہماری تحریک میں، کہ بھی بڑے بڑے ہمارے لوگ جو ساتھ آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں، تو یہی تو بڑا جواب ہے ان کے لیے کہ بھی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اب چینج آئے۔ شاہ صاحب، یہ جب سے حکومت نہیں بنی ہے تو کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کون سے بہتر ایسے کام کیے ہیں اور کیا کام ہونے چاہیے تھے؟ میرے خیال سے تو انہوں نے 35 سال پہلے بھی کچھ نہیں کیا، یہ وہی انہی لوگوں کی حکومت، زیرو پروگریس ہے، اس میں میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا زیادہ، کیونکہ جو پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ہیں تھوڑا سا بار بار آزمائے ہوئے کو بار بار آزماتے ہیں، تو نئے لوگوں کو چانس دیں تاکہ عوامی جو دیکھنا چاہیے کہ عوام کس طرف ہے، عوام کا رخ کس، کیونکہ سب سے بڑی کسی ملک میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ طاقت ہے وہ سپریم عوام ہوتی ہے، اداروں سے ہر چیز سے بڑھ کر، کیونکہ عوام ہی تو ایک ملک کا پورا سسٹم چلاتی ہے نا، انہیں کے ٹیکس ہوتے ہیں ملک چلتا ہے، عوام کے ہی ٹیکس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، یار سب سے بڑی تو طاقت پھر عوام ہے۔ عوام جس چیز کو چاہتی ہے کہ یہ سسٹم ہو یا یہ ہمارا بندہ آئے، ہم اس بندے کو پسند کرتے ہیں، تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے۔ شاہ صاحب، آپ جب سے پاکستان آئے ہیں اور اپنے علاقے میں بیٹھ کے ٹائم دے رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایسی مجبور فیملی سامنے آئی ہے جو جس کے حالات آپ نے خود سنے ہو، دیکھے ہو کہ کس طرح کی زندگی؟ آتے ہیں ہمارا، کیونکہ آستانہ سے الگ ہے تو سارا دن لوگ آتے رہتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں، بجلی کا بل آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ اخراجات نہیں، کوئی معاملات نہیں۔ پھر اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے علاقے میں ایک ادارہ بنانے کی کوشش شروع کی ہے، جس میں طالبات کی اور طلباء کے لیے تقریباً 12ویں تک اور FA تک کی تعلیم فری ہوگی اور باقی دینی تعلیم جو ہوگی، اس کے ساتھ ہم ایک ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ضرورت سمجھی ہے کہ ہماری تحصیل میں دینا میں ایسی مطلب ہے کوئی فیسلٹی نہیں تھی ڈائلسس کے لیے، اور ڈسٹرکٹ میں 1-2 ہیں، رش کی وجہ سے وہاں پہ بھی کئی لوگ بیچارے تکلیف میں رہتے ہیں، تو تھوڑا سا لوڈ ڈسٹرکٹ میں بھی گھٹ جائے، تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ
کہ یہ ادارہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہم بنا کر اپنے علاقے میں گفٹ کریں بندوں کی خدمت کے لیے. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے دکھ سناتے ہیں، لیکن اصل تو یہ جو ہر بندے کا مسئلہ تو ہم حل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. کیونکہ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کوئی بھی حکومت ان کی دہلیز تک پہنچانا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بھی میرے ملک کے لوگ جو غریب ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، تو ان کی ضروریات کو کس نے پورا کرنا ہے؟ وہ حکومت نے کرنا ہے نا. اگر عوام تڑپ رہی ہے جی بجلی کے بل چوکھے آ رہے ہیں، تو بل میں تو نہیں کم کروا سکتا کیونکہ میں سسٹم میں نہیں ہوں. تو بل تو ظاہری بات ہے، اگر اتنی بڑی آج کل تو ہر آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی ایک پیغام ہے آپ کا، وہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، لاکھوں میں ویوز ہو جاتے ہیں اس کے 1 منٹ میں. کیونکہ وہ پیغام اگر سوچا جائے کہ جی پہنچ نہیں سکتا جی حکمرانوں تک، تو وہ تو آج کل کے دور میں تو کہہ نہیں سکتا بندہ. لیکن ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ بس سارا پریشر ہی عوام پہ ڈالتے ہیں. پھر انہی پیسوں سے ہی یہ اپنی عیاشیاں کرتے ہیں. عوام بے شک بھوکی مرتی ہے، بے شک مرے. ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا نظام سارا باہر ملکوں میں ہے، بینک بیلنس ہے. جیسے ہی آپ دیکھ لیں حکومت سے ادھر ادھر ہونے کی دیر ہے، سیدھی باہر. یہاں پہ انہیں رکنا ہی نہیں، ان کا علاج ہی باہر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو خود تسلی نہیں نا، کیونکہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا ملک میں. کیونکہ ان کو پتہ ہم نے اسپتال نہیں صحیح بنائے، تو ہمارا علاج ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی جان پہ نہ بن جائے، اس لیے وہ پہلے علاج کے لندن لوگ جاتے ہیں جو سیاستدان ہیں ہمارے. کیونکہ جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کا سوچتے ہیں. اس میں صحت ہے فرسٹ، بھوک کو ختم کرنا ہے. ہر بندے کا یہ سیاستدان کا نعرہ جی ہم تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے آئے، غریبوں کے لیے سوچیں گے. لیکن بعد میں جب وہ ایک کرسی ایسی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کرسی ہے، سیاستدان جہاں بیٹھتے ہیں نا، جیسے ہی وہ اس پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے بس اب میں ہی ہوں، اب اور کوئی نہیں ہے. پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی بندہ ہوتا ہے نا، جو عوام کی خدمت کرتا ہے، اس کو کسی کرسی یا سیاست کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ غیر سیاسی رہ کے بھی کر سکتا اگر کرنے والا ہو. جیسا ہماری تاریخ دیکھ رہے غیر سیاسی ہے، تو اس میں ہمارے لوگ انشاءاللہ اس میں اپنے سے فلاحی کام بھی کریں گے، اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے، ضلعی لیول پہ بھی، مرکزی لیول پہ بھی. انشاءاللہ مرکزی کال بھی دیں گے. ہو سکتا ہے ہم منار پاکستان میں کریں بڑا پروگرام تاریخ کا. ہمارے دینہ میں بھی ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ہاکی گراؤنڈ ہے. ہم ہو سکتا ہے اگلے سال اس میں اس کا پروگرام کریں جس میں تمام ہمارے لوگ وہاں پہ جمع ہو. تو یہ اس لیے ہمارے جو لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں، جو کہ عام جو تنظیمات ہیں نا، میں سمجھتا ہوں وہ اب عوام کی خدمت کر رہے ہیں بجائے کہ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی. بالکل صحیح. شاہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ہمارے ملک کا نظام تعلیمی، جو گورنمنٹ کے ادارے اسکول ہیں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کتنے لوگوں کی تعداد اس وقت مجبور ہے، بچوں کو اپنی مہنگائی کی وجہ سے کھانا نہیں دے سکتے، کپڑے نہیں دے سکتے، تو گورنمنٹ کے علاوہ پنجاب جو یہ کالج جب پرائیویٹ ہوں گے تو ان کی فیسیں کہاں سے دیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ سارا برڈن عوام پہ ہی جائے گا نا. جب پرائیویٹ کریں گے تو وہ جو لاکھوں میں فیسیں جائیں گی، اگر ہزاروں میں ہیں تو وہ سارا مارجن عوام سے ہی خون چوس کر ان کو چلائیں گے نا وہ. تو یہ تو گورنمنٹ کسی ملک میں بھی یہ تو نہیں کرتی. یہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ہوگا، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان جو یوتھ زیادہ پڑھ لکھ نہ جائے، کیونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پائیں گے. تو جو امیر لوگ ہوں گے وہی ان کے بچے پڑھ سکیں گے. تو بس یہ چیز ہو سکتی ہے. اور تو کیونکہ دیکھیں کسی بھی ملک میں اگر برطانیہ میں بھی ہے تو وہ وہاں پہ تو تعلیم فری ہے. یہاں پہ تو پھر بھی کچھ چارج کرتے ہیں، ابھی کچھ فیس لیتے ہیں. وہاں پہ تو تعلیم فری ہے. وہاں پہ جو آپ کی میڈیکل ہے وہ بھی فری ہے. بڑا ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، سب ایک جیسے ہیں. اگر جمہوریت پہ جائیں تو پھر برطانیہ میں کی جو جمہوریت ہے پھر وہ تو سارا سسٹم مینج کرتی ہے. تو جو جس کا یہ کہتے ہیں جی جمہوریت پہ فساد چلا ہوا ہے، ان کا روز آنے جانا لگا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف یہ سب عوام کے لیے ہے، غریب عوام پہ پریشر ڈالنا ہے بس لوگوں کو. اور تو ملک سے باہر سے قرضے لینے ہیں انہوں نے کہ جی بس یہ ہو گیا، کچھ نہیں. اپنی تحریک کے جو آپ کے عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں، معزز علماء ہیں، مشائخ ہیں، یوتھ ہے، نوجوان ہیں، کہ تحریک کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں. اور جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس کو ہر گھر گھر گلی گلی پہنچائیں، تاکہ لوگوں کی، نوجوانوں کی، کیونکہ دیکھیں کہ موجودہ دور میں ایک سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی فحاشی پھیل چکی ہے. ہماری بچیاں، جوان اور بچے غلط کاریاں کرتے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ.
تو یہ اس لیے بھی ہم نے یوتھ کو اس میں شامل کیا ہے کہ بھی وہ ان برائیوں سے بچ سکیں، تاکہ حضور کی غلامی میں آ جائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کریں، حضور کی ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھائیں، ان کو صحابہ کی عظمت و شان پتہ چلے، اہل بیت کی شان پتہ چلے، اور اولیاء کاملین کی جو صحیح جو ترویج و اشاعت تھی، جو پیغام تھا برصغیر و پاک و ہند میں، ان تک پہنچے۔ تو اس لیے میں اپنے ممبران سے یہ عرض کروں گا ایز اے تحریک خادم کہ وہ سب اپنی کوششوں کو مزید تیز کریں تاکہ پاکستان میں یہ پیغام گلی گلی پہنچے، اور یہ جو لوگ سنیں گے پروگرام کو یا یہ لوگوں تک میسج جائے گا تو ان کو دعوت دوں گا کہ یوتھ نوجوان جو ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ اس تحریک کا حصہ بنیں، اور جو لوگ بھی اسے کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں وہ طریق تحفظ ختم نبوت اور مخدومہ کائنات پاکستان کی ویب سائٹ پر جا کر اپنی ممبرشپ کریں، متعلقہ علاقے کے کسی بندے سے رابطہ کر کے وہ فارم حاصل کریں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ شاہ صاحب، آپ جتنے دن پاکستان میں موجود ہیں تو آپ سے ملنے کے لیے کیا ترتیب ہے، کیا ٹائم ٹیبل آپ نے رکھا ہے؟ مختلف ٹائم ہے، کوئی فکس ٹائم نہیں۔ آج بھی کافی تقریباً 100-150 لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں، دور دراز، ڈڈیال سے، میرپور سے، منگلہ سے، پنڈی سے، گجرات سے، لاہور تک۔ تو جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو رابطہ ہوتا رہتا ہے، سب سے فون کر لیتے ہیں کہ بھی میں ان کو کہتا ہوں آج بیٹھوں گا، آ جائیں، ایک دن نکال لیے سب سے ملاقات ہو جائے، کوشش ہوتی ہے کوئی ناراض نہ ہو۔ شاہ صاحب، آپ کی جو تحریک ہے، میں سوال بھول گیا تھا، کتنے فلائی کام آپ کر چکے ہیں اور مزید کیا پلان ہے آپ کا؟ فلائی کام تو ہمارے شروع ہیں، 1-2 ٹریننگ سینٹر بھی ہمارے چل رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ فاؤنڈیشن سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سینٹر چلا رہی ہیں ہماری خواتین، کوٹری ستیا میں اور ایک پنڈی میں، جس میں خواتین کو سلائی کڑھائی وغیرہ فری جو ہے وہ سارا ان کو کورسز کروا رہی ہیں۔ وہ اسی طریق کی فاؤنڈیشن خواتین کے حوالے سے بنائی گئی تھی۔ باقی جو ہمارے کیونکہ آلریڈی آستانوں پہ فلائی کام ہو رہے ہیں، کئی جگہ پہ درباروں پہ آلریڈی کوئی مدارس بنے ہیں، کوئی علمی کام آلریڈی ہمارے جو مشائخ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے موجودہ طریقی دوست ہیں انہوں نے بھی یہ شروعات کی ہوئی ہیں کئی پروجیکٹس کی، کئیوں نے کہا ہے کہ بھی ہم اپنے ضلع میں تحریک کے نام سے دفتر بھی وغیرہ بھی بنیں گے انشاءاللہ ہر ضلع میں۔ اس طرح یہ ہم نے ایک مرکزی رکھا ہے کہ بھی میرے جو بھی ہمارے مرکز کے لوگ یا تحریکی لوگ جو ملنا چاہیں، جب میں یہ آتا ہوں ادھر تو یہاں پہ آئیں، یہ دفتر بھی بنے گا، اور اس کو ہم نے باقاعدہ میں نے اس کو دفتر کی شکل بھی دے دی ہے کہ آفس کی، تاکہ کیونکہ ہر ضلع میں ہوتا ہے ایک دفتر، تو مرکز کا بھی ایک دفتر ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں اسی جگہ کو پسند کرتا ہوں، میں رہتا بھی ہوں ادھر، آنا جانا بھی ادھر ہی رہتا ہے، ملنا جلنا بھی ادھر رہتا ہے، تو دفتر بھی ادھر ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب کو آخر میں پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اور پاکستان جو اس وقت کرائسس میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالے، کیونکہ سب کا جو لوگ غریب ہیں، جو ضرورت مند افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے غیب سے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر کے جو ہمارے مسلمان ہیں، اور جو شام میں جو بھی جنگ کی حالت ہے جہاں پر بھی جن کے ساتھ ظلم و بربریت ہو رہا ہے، اس کو بھی مذمت کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے، کیونکہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کی تو اپنی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تو یہ اپنی سیاستوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ادھر مسلمانوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، قتل سر عام قتل ہو رہے ہیں، تو یہ بس سوئے ہوئے ہیں، ان کو نیند آئی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو جگائے، ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا اللہ تعالیٰ لیڈر بھیجے جو پاکستان کے لیے سوچے، مسلمانوں کے لیے سوچے، جو اپنا ذاتی مفاد نہ سوچے۔ بس ہم یہی پیغام دیں گے، دعا بھی ہم یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، پچھلے 20 سال زندگی کے 23 سال میں نے بھی ادھر ہی گزارے ہیں، اور ہمیں بہتر پتہ ہے کہ بھی وہاں اوورسیز کی کیوں مجبوریاں ان کو لے کے جا رہی ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہر دوسرا بندہ میرے پاس آتا ہے، شاہ صاحب مجھے کوئی لندن کا کروائیں کام، میں بھی یار اپنا ملک ہے ہمارا، تو آپ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کام کوئی نہیں، روزگار کوئی نہیں، تعلیم کی کوئی ویلیو کوئی نہیں، ڈگریاں لے کے ہم ویسے پھرتے رہتے ہیں، سفارشی لوگ بھرتی ہوتے ہیں، تو ہمارے چلے جائیں، چلو اپنے پیچھے فیملی کا تو کچھ کریں گے نا، صرف روزگار کے نوجوان وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کا نظام بہتر ہوگا تو یہ نوجوان ملک کا سانس ہیں، تو یہی ہمارا پیغام ہے۔ جیسے ابھی دیکھ لیں ہم سفر کرتے ہیں، میں یہ بھی بات ذہن میں آ گئی تو آپ نے سوال کیا کہ جو ہماری پی آئی اے قومی ایئر لائن ہے وہ نہیں ہے ابھی اس وقت، سب سے زیادہ یہ ضلالت ہمارے اوورسیز اسے دیکھ رہے ہیں
کہ بھی 19 گھنٹے ذلیل ہو رہے ہیں اور ٹکٹ جو ہے وہ مطلب ہے 3 گنا زیادہ پے کر کے آ رہے ہیں اور 8 7 گھنٹے ایئرپورٹوں پہ ذلیل ہونا پڑتا ہے انتظار کے لیے اگلی فلائٹ کے لیے. قومی فلائٹ ہماری کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ جی موجودہ حکومت کی کیا مطلب صورت حال ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی ابھی تک انہوں نے PIA کا کوئی سیٹ اپ نہیں کیا کہ ابھی اس کو تو بحال کریں تاکہ لوگوں کے لیے جو ملک سے جا رہے ہیں روزگار دیکھیں نا جو اوورسیز ہیں یہ پاکستان کا بڑا سرمایہ ہے تو جب ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا جو وہاں سے پیسے لے کر یہاں ملک میں آ رہے ہیں تو آدھا پاکستان تو اوورسیز چلا رہے ہیں پوری دنیا میں اوورسیز ہے تو یہ PIA کا بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کیا جائے اگر عوام تک نمائندوں تک آواز جائے ہماری سیاستدانوں تک بھی کہ اس پر بھی بات کریں کہ بھی اوورسیز بھی پاکستان کا ہی حصہ ہیں یہاں سے گئے ہوئے لوگ ہیں یہاں وہاں پر جا کے یہاں پر پیسے بھیجتے ہیں یہاں سے کوئی کچھ نہیں لے کے جاتا تو بس یہی ہے باقی آپ کا شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ. تو شاہ صاحب بلندی نیوز ٹیم نے آپ کا چھوٹا سا انٹرویو کیا تو ہمارے چینل کے والے سے آپ کیا پیغام دینا؟ جی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے کبھی کبھی دیکھنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر چیز دیکھتے ہیں آپ بھیجتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا اور کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا. آپ کو تو لوگ جانتے نہیں ہوتے چلے ہمارا تو ایک سلسلہ ہی ایسا ہے نا لیکن میں نے کہیں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ آپ کے انٹرویو وغیرہ جس میں آپ نے کہا یہ بندہ یہ ہے تو ہمیں بھی نہیں پتا ہوا کہ ہمارے ضلع کا یہ بندہ ہے تو آپ کے توسط سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کے ہی سورسز سے کہ بھی یہ بندہ ہے تو بہت اچھا چینل ہے جی آپ کا. تو میں تو اپنے چاہنے والوں کو بھی کہوں گا کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ کے ویو بھی کریں دیکھیں اور انشاءاللہ اپنے ضلع کے حوالے سے بھی ساری معلومات حاصل کریں آپ سے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین یہ تھے میرے ساتھ شاہ صاحب جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی تحریک کے حوالے سے ایک پیغام دیا پاکستان کا جو نظام ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں بتائی اور جو تحریک ان کی اس وقت چل رہی ہے تحریک کا کیا منشور ہے شاہ صاحب نے وہ مکمل ویڈیو ہماری آپ نے دیکھی ہوگی اس میں مکمل یہ پیغام دیا. زندگی رہی تو ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.